ساجدہ نے اپنی غریب بہو نادیہ کو طلاق دلوا کر اپنے بیٹے حمید کی شادی اپنی امیر بھتیجی ہانیہ سے کر دی۔ ہانیہ حمید کے ہوتے ہوئے تو اچھی تھی، لیکن جب حمید دبئی چلا گیا تو ہانیہ نے ساجدہ کو اپنے پالتو کتے کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ ہانیہ کھڑکی سے ایک روٹی ساجدہ کی طرف پھینک دیتی اور کہتی کہ پھپھو تم اور کتا آدھا آدھا کر لو روٹی کو۔ ساجدہ رونے لگ جاتی۔ اسے اپنی غریب بہو نادیہ یاد آتی جو عزت سے اسے کھانا دیتی تھی۔ ایک دن اچانک ساجدہ کو اپنے بیٹے حمید کی آواز سنائی دی تو وہ خوش ہو گئی کہ اب بیٹا اسے یہاں سے آزاد کرے گا، لیکن جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ساجدہ سامنے اپنے بیٹے کا حال دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اس کا بیٹا تو۔ رات بہت گہری ہو گئی تھی، مگر ساجدہ بیگم کے تن بدن میں ایک اندیکھی آگ جل رہی تھی جو ان کو بھسم کیے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں پھر رہی تھیں، مگر چین کسی پل نہیں آ رہا تھا۔ آج ہی ان کا بیٹا اپنی من پسند دلہن بیاہ کر لایا تھا۔ ان کی سخت مخالفت کے باوجود اس پر اثر نہ ہوا تھا۔ نادیہ ان کی نند کی بیٹی تھی جو انتہائی غریب تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ماں بیٹی کافی مشکل سے گزارا کرتے تھے، اور جب ان کے حالات بالکل برے ہو گئے، گھر کا کرایہ بھی نہ دے پا رہے تھے، تب ساجدہ بیگم کا اکلوتا بیٹا حمید ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ ساجدہ تب سے ان دونوں کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ 2 ماہ پہلے نادیہ کی ماں بھی چل بسی تھی اور حمید نے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو نادیہ سے ہی کرے گا۔ جوان بیٹے کے آگے ان کی کچھ نہ چلی تھی اور مجبوراً انہیں ہاں کہنا پڑی، مگر یہ بات اب بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھیں، کیونکہ حمید ان کا اکلوتا وارث تھا اور اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ تبھی راتوں رات ان کے حالات بدل گئے تھے۔ اپنا اچھا مکان تھا اور گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ ساجدہ کا خیال تھا کہ وہ اپنی بھتیجی ہانیہ کو بہو بنائیں گی۔ ہانیہ بہت ہی ماڈرن لڑکی تھی، اس کا رنگ روپ بھی اچھا تھا اور اس نے ڈھیر سارا جہیز بھی لانا تھا، مگر ساجدہ بیگم کے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ جب حمید نے نادیہ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی تھی، لیکن آج وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی اور ان کے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ پہلے بھی نادیہ ہی گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی اور شادی کے بعد تو جیسے وہ مالکن ہی بن گئی تھی۔ سارا دن وہ ساجدہ بیگم کی خدمت کرتی رہتی، مگر ان کا دل اب تک صاف نہ ہو پایا تھا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا حمید کی شادی کو اور وہ بہت خوش تھا، لیکن ساجدہ بیگم نے سوچ لیا تھا کہ وہ نادیہ سے جان چھڑا کر ہی رہیں گی، اس سے پہلے کہ ان کی اولاد ہو جائے، اور اب انہوں نے اپنے خیالات کو انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ روز قطرہ قطرہ کر کے حمید کا دل خراب کر رہی تھیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتیں جس سے اس کا دل برا ہونے لگتا۔ جیسے ہی حمید کے گھر آنے کا وقت ہوتا، وہ بہانے سے نادیہ کو کسی کام سے چھت پر بھیج دیتی، اور حمید جب آتے ہی اپنی ماں کو سر باندھے ہوئے پڑا دیکھتا اور بیوی کا پوچھتا تو وہ کہتی کہ بیٹا میں سارا کام خود ہی کرتی ہوں، وہ تو تیرے جانے کے بعد چھت پر چلی جاتی ہے، اپنا موبائل لے کر جانے کس سے سارا دن باتیں کرتی رہتی ہے۔ یہ سن کر حمید کو سخت حیرت ہونے لگی تھی کہ آخر یہ کیا بات تھی، اس کی ماں ایسا کیوں کہہ رہی تھی، جبکہ نادیہ تو بہت اچھی اور کمگو لڑکی تھی۔ کئی دن سے حمید اسی پریشانی میں تھا کہ آخر وہ نادیہ سے کیسے پوچھے، جبکہ وہ جب بھی گھر آتا نادیہ چھت سے اترتی دکھائی دیتی تھی۔ اب اس کا دل کافی برا ہو چکا تھا، بس بات زبان تک نہ لا پا رہا تھا، لیکن آخر ایسا کب تک چلتا۔ ایک رات ساجدہ بیگم نے نادیہ کو آدھی رات کے وقت نیند سے جگایا اور ہلکی آواز میں کہا کہ بیٹا میرا شوگر لو ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ نادیہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لے آئی۔ تبھی ساجدہ نے کہا کہ بیٹا میں نے صبح اپنا شوگر چیک کیا تھا، چھت پر ہی وہاں پر گلوکو میٹر بھول آئی ہوں، وہ تو لا کر دے دو۔ نادیہ یہ سن کر کچھ گھبرائی، اسے اس وقت چھت پر جاتے ہوئے خوف بھی آ رہا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ساجدہ بھاگتی ہوئی حمید کے کمرے میں گئی اور شور مچانے لگی، حمید تیری بیوی نے ہمارا منہ کالا کر دیا، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمید نے ہر جگہ نادیہ کو دیکھ لیا، مگر کچھ دیر بعد چھت سے اترتی ہوئی دکھائی دی تو حمید کا خون کھول اٹھا۔ کہاں گئی تھی اس وقت؟ حمید نے گرج کر پوچھا تو وہ ساجدہ بیگم کی جانب دیکھ کر بولی، وہ میں مومانی کا گلوکو میٹر لینے گئی تھی،
کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ میرا گلوکومیٹر تو میرے کمرے میں پڑا ہے، ساجدہ بیگم نے چلا کر کہا، اور پھر بہت برے الزامات لگانے شروع کیے، جبکہ نادیہ ششتر سے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ممانی آپ نے تو مجھے بھیجا تھا چھت پر، وہ سخت حیرت سے بولنے لگی۔ تبھی حمید چلایا، بکواس بند کرو، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلی؟ حمید اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اور تبھی ساجدہ بیگم نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ اسے ابھی کی ابھی طلاق دو حمید، ورنہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اور حمید نے بنا سوچے سمجھے اسے 3 بول بول دیے۔ نادیہ کو چکر آنے لگے تھے، لیکن ساجدہ نے اسے کھینچ کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ حمید کو گلے لگا کر چپ کروا رہی تھیں، جو شدت سے روئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے خاموش کروانے میں کامیاب ہو سکی تھیں۔ دوسری صبح حمید کو احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا۔ تبھی وہ ہر جگہ نادیہ کو ڈھونڈنے لگا، مگر 1 ہفتے کی خواری کے بعد بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ حمید تھک گیا تھا، مگر نادیہ کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ وہ ہر وقت خود کو کوستا رہتا کہ کیوں اس نے نادیہ کو گھر سے نکالا، جو اسے دل و جان سے محبوب تھی۔ کاش وہ اس کی بات تو سن لیتا، مگر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ جبکہ ساجدہ بیگم اپنی چال میں کامیاب ہونے پر بہت خوش تھیں، اور اس نے تو بات بھی طے کر لی تھی، ہانیہ کے والدین کو راضی کر لیا تھا۔ ہانیہ کیونکہ ناز و نم میں پلی بڑی تھی، اس لیے اس کے نخرے بہت تھے۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ حمید کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ ساجدہ اور حمید ہی اس کو برداشت کر سکتے تھے۔ ہانیہ کی 2 بار منگنی ٹوٹ چکی تھی اس کی حرکات کی وجہ سے۔ تبھی ساجدہ نے ایک دن حمید کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا کہ اب وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہانیہ کو اپنی بہو بنا کر لائیں۔ یہ سنتے ہی حمید چلا اٹھا تھا، امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن بیٹا ایسی زندگی تھوڑی گزرے گی، پہلے تم نے اپنی منمانی کی، اب میری بات مان لو، مجھے رسوا نہ کرو، میں نے بھائی جان سے وعدہ کر لیا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگیں، تو حمید انہیں چپ کروانے لگا، اور یوں ساجدہ بیگم دھوم دھام سے ہانیہ کو بیاہ کر لانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ ہانیہ کے والد نے ایک عالیشان بنگلہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ ساجدہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ان کی دلی خواہش پوری جو ہو گئی تھی، اب وہ ایک ایک رشتے داروں کو کال کر کے فخر سے بتاتی کہ میں فلاں علاقے میں رہتی ہوں، اور بہو جہیز میں بنگلہ کار سب لائی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہر میں اعلان کرواتی۔ ولیمے کے بعد حمید اور ہانیہ 2 ماہ کے لیے باہر ممالک میں ہنی مون منانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ بھی ہانیہ کے والد نے سارا خرچہ اٹھایا تھا۔ 2 ماہ تک ساجدہ بیگم بہت خوش رہیں، لیکن ان کی خوشی مختصر تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا اور بہو واپس گھر آئے، تو حمید کو اس کے سسر نے دبئی بھجوا دیا کہ وہاں پر بہت اچھی جاب ہے، وہاں کام کرو، پھر اپنی بیوی کو بھی وہاں لے جانا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ حمید اور ساجدہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ لیکن جیسے ہی حمید ملک سے باہر گیا، تو ساجدہ کے لیے ہانیہ نے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ ساری رات گھر سے باہر ہوتی یا پھر اپنے دوستوں کو گھر پر بلا لیتی۔ ساری رات ہلہ گلا، شور اور طوفان جاری رہتا۔ ساجدہ بیگم کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ہانیہ سے کہا کہ بیٹا یہ سب اچھا نہیں ہے، تم عزت دار گھرانے سے ہو، تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ چلانے لگیں، آپ کون ہوتی ہیں میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی بولنے والی؟ یہ میرا گھر ہے، میں جو چاہوں گی ویسا ہی ہوگا، آئندہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں یہاں سے نکال دوں گی، سمجھی آپ؟ اس کا غصہ اور چلانا دیکھ کر ساجدہ بیگم حیرت سے منہ کھولے کھڑی رہ گئیں، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھیں۔ ہانیہ غصے کے مارے لال ہو گئی تھی، اور اس نے چیخ کر ملازم کو بلایا، راجو جلدی آؤ۔ ملازم جلدی بھاگتا ہوا آیا۔ جی میم صاحب۔ جیکی کو نہلایا؟ وہ پوچھنے لگیں۔ جیکی ہانیہ کا کتا تھا، جس کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے لیے جو کھانا پینا ہوتا تھا، اس پر ہزاروں خرچ کر دیتی تھی، اور اب تو ایک خاص کمرہ خاص طور پر اس کے لیے سیٹ کروایا تھا۔ لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے اس پر۔ ساجدہ کو وہ کتا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر وہ خاموش تھیں۔ ہانیہ کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہی تھیں۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ساجدہ بیگم کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ اس دن انہوں نے لاؤنج کے صوفے پر کتے کو بیٹھے دیکھا، تو ملازم کو کہا کہ اسے یہاں کس نے بٹھایا ہے؟ معلوم بھی ہے نا میں نماز پڑھتی ہوں، اب سارا غلیظ کر دیا اس نے۔ ساجدہ سخت غصے میں بولے جا رہی تھیں۔
اس بات سے بے خبر کہ ہانیہ دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اچانک ہانیہ اندر آئی اور ساجدہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے انہیں جیکی کے کمرے میں لے جا کر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج سے تم یہیں رہو گی بڑھیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے جیکی کو کتا کہنے کی؟ اب تم جیکی کے قدموں میں سویا کرو گی، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی اور ساجدہ زمین پر گری ہکا بکا رہ گئی۔ اس دن سے ساجدہ اسی کمرے میں زمین پر سویا کرتی تھی اور اسے کھانے کو ایک روٹی پھینک دی جاتی کہ تم اور کتا آدھا آدھا کر کے کھانا۔ یہ صرف ساجدہ کی تذلیل کے لیے ہانیہ کرتی تھی، ورنہ کتا تو بہت اچھی خوراک کھایا کرتا تھا۔ ملازم اس کا بہت خیال رکھتے تھے، بس ساجدہ کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی کہ کاش حمید سے کوئی رابطہ ہو جائے، مگر ان کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ وہ روز ملازم کی منتیں کرتیں کہ مجھے ایک بار اس کا نمبر ملا دو، مگر وہ اس سے بات تک نہیں کرتے تھے کیونکہ اسے بھی اپنی جان پیاری تھی۔ اسے اچھے سے حکم ملا ہوا تھا کہ جس قدر ذلیل کرنا ہے اس عورت کو ہی کرنا ہے۔ ساجدہ ہر وقت روتی رہتی، دن رات اسی کتے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کتا عالی شان بیڈ پر سوتا اور وہ زمین پر، یہی ان کی قسمت تھی۔ اب ان کو رہ رہ کر نادیہ یاد آتی تھی۔ اس نے کتنا ظلم کیا تھا نادیہ پر۔ نادیہ پر شاید یہ اسی کا ہی عذاب تھا۔ جانے وہ معصوم آدھی رات کو کہاں گئی تھی کہ بعد میں اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت برا کیا۔ میں نے اس بیچاری کو گھر سے نکالا، اسے طلاق دلوائی۔ اب اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے کہ میری اپنی بھتیجی مجھے ذلیل کر رہی ہے اور مجھے کتے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ، عالی شان بنگلہ ہونے کے باوجود بھی میں ایک کتے کے ساتھ رہتی ہوں۔ شاید یہی میری اوقات ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کاش میں نے نادیہ کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا۔ وہ سارا دن یہی باتیں خود سے کرتی رہتی اور روتی رہتی، لیکن کچھ بھی ملنے والا نہیں تھا کیونکہ نادیہ تو اب آنے والی نہیں تھی۔ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی اور حمید کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ماں نے بات نہ کی تھی تو اسے بھی خیال نہ آیا کہ میری ماں کیسی ہے، کہاں ہے، اسے کال تو کر لوں۔ وہ یہی باتیں سوچتی رہتی۔ اسے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں ملتا تھا، آدھی روٹی سے بھلا کیا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ شوگر کی مریضہ تھیں، کبھی اچانک بھوک لگ جاتی تھی تو کتے کا بچا ہوا کھانا جو پڑا ہوا ہوتا تھا تو اس کی پلیٹ پر مجبوراً وہ اٹھا کر کھا لیتی تھیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرنا اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب اس دنیا میں اتنا عذاب محسوس ہو رہا تھا تو آگے کیا ملنا تھا، یہ سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سجدے میں گر کر آہ بکا کرنے لگتیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 6 ماہ ہو چکے تھے حمید کو گئے ہوئے اور اب تک وہ بے یار و مددگار اس کتے کے ساتھ رہتی تھی۔ انہیں بہت خوف بھی آتا تھا کہ کہیں کتا ان پر جھپٹ پڑا تو۔ دن رات گزرتے جا رہے تھے۔ ملازم جب بھی کتے کو سلانے لاتے تو وہ ہاتھ جوڑ کر منت کرتی کہ خدا را اپنی میڈم سے کہو مجھے معاف کر دیں، میں اپنے پرانے گھر چلی جاؤں گی، میں جیکی سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ اب وہ کتے کو کتا کہنے سے گھبراتی تھیں، مگر سب بے سود تھا۔ ہانیہ کا دل پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میری ساس عمرے پر گئی ہوئی ہے۔ ساجدہ بس اب حمید کی واپسی کی دعائیں کرتی رہتی اور ایک دن ان کی دعا رنگ لائی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے حمید تھا، مگر اسے دیکھ کر تو ساجدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ساجدہ اٹھ کر اس کی جانب بھاگی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ اپنا دکھ بھول کر حمید سے پوچھنے لگیں تو وہ بھی زاروں کی طرح رونے لگا۔ امی مجھے نادیہ کی بد دعا لگی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اب تو ساجدہ بھی اس کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، تجھے نہیں مجھے بھی لگی ہے اس کی آہ، وہ سسکتے ہوئے بتانے لگیں تو حمید حیرت سے دیکھنے لگا اپنی ماں کی جانب۔ کیا ہوا امی؟ ساجدہ نے حمید سے پوچھا کہ ہانیہ کہاں ہے تو حمید اپنے آنسو صاف کر کے بولا پتہ نہیں، میں یہاں پہنچا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا تو ساجدہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ باہر ملازم کھڑا تھا۔ ساجدہ بہت کمزور ہو گئی تھی مگر ہمت کی اور ملازم سے نظریں بچا کر حمید کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئیں اور جلدی سے اسے گھر سے باہر لے گئیں۔ وہ مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی تھیں، کیا معلوم ہانیہ پھر سے ان کو قید کر لے۔ وہ سڑک پر آ گئی تھیں، وہاں ٹیکسی روکی اور عجلت میں وہاں سے نکل آئیں۔ اب وہ مزید وہاں قید نہیں رہ سکتی تھیں۔ اپنے مکان کی جانب وہ دونوں خاموشی سے رواں دواں تھے، دونوں کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے،
مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی ساجدہ بیگم نے تالا توڑا اور حمید کو لے کر اندر آ گئیں۔ اندر آتے ہی وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ حمید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حمید مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے بہت ظلم کیا تجھ پر اور نادیہ پر۔ امی روئیں نہیں پلیز، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حمید سخت گھبرا رہا تھا۔ حمید میں نے نادیہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ بیٹا وہ تو پاک دامن تھی، اسے میں ہی چھت پر بھیجا کرتی تھی تاکہ تم اس سے بدظن ہو جاؤ۔ میں نے یہ چال چلی تھی اسے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے، لیکن قدرت نے انتقام لیا مجھ سے۔ وہ اب بھی روتی جا رہی تھیں، جبکہ حمید کے سر پر تو جیسے آسمان آ گرا۔ وہ سخت حیرت زدہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے نادیہ کو بنا سوچے سمجھے گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی ماں نے یہ سب جان بوجھ کر الزام لگایا تھا۔ ساجدہ بیگم نے ساری سچائی بتا دی تھی اور اب وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھیں، جبکہ حمید کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ یہ آپ نے کیا کر دیا امی، میری دنیا اور آخرت برباد کر دیا آپ نے۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو، محشر میں نادیہ کو کیا جواب دے پاؤں گا۔ حمید اپنے حواس کھونے لگا تھا، اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی ساجدہ کب سے دعائیں کیے جا رہی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور اب تک وہ ہوش میں نہ آیا تھا۔ حمید کو ان کے گناہوں کی اتنی بڑی سزا ملے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ حمید کے ساتھ دبئی میں کیا ہوا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھیں، جبکہ ڈاکٹر بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ ویل چیئر پر کیوں تھے۔ ساجدہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نرس بھاگتی ہوئی ساجدہ تک پہنچی اور بولی مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، لیکن ابھی آپ ان سے مل نہیں سکتی، بس ذرا کھڑکی سے دیکھ لیں۔ وہ نرس ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہی تھی۔ ساجدہ نے شکرانہ ادا کیا اور آئی سی یو کی کھڑکی سے جھانکا، جہاں مشینوں میں جکڑا ہوا حمید بہت کمزور اور دل گرفتہ دکھائی دے رہا تھا۔ ساجدہ اس کے قریب نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں دیکھ کر حمید کو پھر سے دورہ نہ پڑ جائے۔ اب تو انہیں یہ سب جھیلنا ہی تھا۔ کل رات پڑوسیوں نے حمید کو ہسپتال پہنچانے میں مدد کی تھی اور حمید کی جیب میں کافی رقم تھی جو کام آ رہی تھی، ورنہ وہ تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ہانیہ کے گھر میں کتوں جیسی زندگی گزار کر انہیں بہت بڑا سبق مل چکا تھا۔ اپنی سگی بھتیجی نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا یہ سب قدرت کا انتقام تھا، اور اب ان کا بیٹا بھی ہاتھ سے جا رہا تھا، کیا معلوم وہ بھی ان کو گھر سے نکال دے۔ یہ سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ درد، تکلیف، پچھتاوا، خوف سب مل کر انہیں ادھموا کر رہے تھے، مگر وہ چاہتی تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے نادیہ سے مل لیں، اس سے معافی مانگ لیں تاکہ سکون سے مر سکیں۔ یہ خیال انہیں کچھ حوصلہ دے رہا تھا۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم حمید کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا جو کہ بہت خطرناک تھا۔ ساجدہ بڑی ہمت کر کے حمید کے سامنے آئی تھی۔ ان کو دیکھ کر حمید نے منہ موڑ لیا تھا، جبکہ ساجدہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئیں۔ کافی دیر بعد حمید نے پکارا، امی۔ جی بیٹا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا چاہیے؟ امی پلیز مجھے بتا دیں کہ نادیہ کہاں ہے، میں ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر سے سسکنے لگا۔ میرے بچے مجھے نہیں معلوم، تم صبر کرو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنی ماں کو بخش دو، میرا اور کوئی نہیں ہے۔ حمید بولتا جا رہا تھا، امی مجھے ماموں نے دبئی دھوکے سے بھیجا تھا، میرے سامان میں ایک بیگ تھا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا، دبئی ایئرپورٹ پر منی لانڈرنگ کیس میں مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، کئی ماہ تک میں وہاں قید رہا، مجھے بہت مارتے تھے وہ لوگ، اور ہر رات مجھے خواب میں نادیہ نظر آتی تھی جو عجیب نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھتی تھی کہ حمید بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور تب مجھے رہ رہ کر خیال آتا کہ نادیہ بے قصور تھی، تبھی مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، اور پھر ایک دن مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اس حال میں جب میرے پیروں میں جان نہیں رہی تھی، میں جیسے تیسے کر کے پاکستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ ماموں کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ جب گھر پہنچا تو آپ کو اس حالت میں دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ اپنا دکھ سناؤں یا آپ کا سنوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو ساجدہ نے ہانیہ کی ساری سچائی بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب میرے کیے کی سزا تھی بیٹا، لالچ اور حسد میں تمہارا گھر برباد کیا تو اب جا کر ہوش آیا کہ اس فانی دنیا کے لیے میں نے اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ حمید نے ہانیہ کو طلاق بھجوا دی تھی، اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ وہ تو شکر اس نے اپنا کاروبار بند نہیں کیا تھا، ورنہ وہ اس وقت سڑک پر ہوتا۔
ساجدہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ نادیہ کا پتہ لگانے کی، مگر ایک دن جب وہ چیک اپ کے لیے حمید کو ہاسپٹل لائیں تو اچانک نادیہ نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک خوبرو مرد تھا اور نادیہ شاید ماں بننے والی تھی۔ ساجدہ بھاگتی ہوئی نادیہ کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت برا کیا۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر نادیہ چونک گئی تھی۔ ساجدہ بہت رو رہی تھی۔ نادیہ خاموش تھی اور مڑ کر دیکھا تو حمید بھی ہاتھ جوڑے ویل چیئر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نادیہ کا دل پگھلنے لگا۔ وہ جھک نہیں پا رہی تھی۔ مومانی اٹھ جائیں، میں نے معاف کیا آپ کو۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا شوہر اسے خاموش کروانے لگا۔ میں نے بہت ظلم کیا، جھوٹا الزام لگایا، گھر سے نکالا۔ ساجدہ بولتی جا رہی تھی مگر نادیہ نے خاموش کروایا۔ مومانی مجھے آپ سے اب کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے وہاں سے نہ نکالتی تو شاید خرم میری زندگی میں نہ آتے۔ یہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس رات میں ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور انہوں نے میرا علاج کروایا اور مجھے سہارا دیا۔ آج میں ان کی بیوی ہوں اور ماں بننے والی ہوں۔ مجھے اب آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ واپس مڑی اور کہا، واپس چلیں خرم۔ ساجدہ بیگم نے دیکھا وہ بڑی سی گاڑی میں دونوں بیٹھ رہے تھے۔ نادیہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اور ایک بڑے گھر کی مالکن بن چکی ہے۔ ساجدہ بیگم نے اسے دعائیں دیں اور سوچ میں پڑ گئیں کہ انسان کتنا بھی کسی کا برا چاہے مگر جب اللہ اپنے پیارے بندوں کا ہاتھ تھام لے تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ جبکہ ساجدہ بیگم کی لالچ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ان کا سگا بھائی ان کا دشمن نکلا جس نے اپنے مفاد کے لیے حمید کو دبئی بھیجا اور اب وہ ویل چیئر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک مکافات عمل نہیں ہوتا انسان کو اپنی خطاؤں کا ادراک نہیں ہو پاتا۔ ساجدہ بیگم حمید کی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے سوچے جا رہی تھیں۔